السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے حد درود و سلام ہو خلاصۂ کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ کی وفات کے بعد ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آ گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ کی پرورش شروع کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ کی خاطر کرتے تھے۔ عبد المطلب کی وفات۔ عبد المطلب اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس کی عمر تھی۔ ان کو رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا تھا۔ آخر اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائی اور مکہ کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی پرورش میں۔ چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے اور ان کا ناز اٹھاتے۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کا سامان لے کر شام کے ملک کو جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چچا نے اپنے اکلوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے چلے، پھر کسی وجہ سے راستے ہی سے واپس کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی، البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔ فجار کی لڑائی میں شرکت۔ عرب کے لوگ بڑے لڑاکے تھے، بات بات میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اگر کہیں کسی طرف سے کوئی آدمی مارا گیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیتے تھے چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ بکر اور تغلق عرب کے 2 قبیلوں میں ایک گھوڑ دوڑ کے موقع پر لڑائی ہوئی تو یہ لڑائی پورے 40 برس تک ہوتی رہی۔ اس قسم کی ایک لڑائی کا نام فجار ہے۔ یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں میں ہوئی تھی۔ قریش کے سب خاندانوں نے اپنی اس قومی لڑائی میں شرکت کی تھی۔ ہر خاندان کا دستہ الگ الگ تھا۔ ہاشم کے خاندان کا جھنڈا عبد المطلب کے ایک بیٹے زبیر کے ہاتھ میں تھا۔ اسی صف میں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ بڑے رحم دل تھے، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ۔ ان لڑائیوں کے سبب سے ملک میں بڑی بے چینی تھی، کسی کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا تھا، نہ کسی کو اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانوں کی خیر نظر آتی تھی۔ لڑائیوں میں لوگ بہت مارے جاتے تھے، اس لیے خاندانوں میں بن باپ کے یتیم بچے بہت تھے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ظالم لوگ ان کو ستاتے تھے اور زبردستی ان کا مال کھا جاتے تھے۔ خاندان میں جو کمزور ہوتا اس کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ غریبوں پر طرح طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ یہ حالت دیکھ دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا اور سوچتے تھے کہ اس زور و ظلم کو کیسے روکیں کہ سب لوگ خوش خوش امن و امان سے رہیں۔ عرب کے چند نیک مزاج لوگوں کو بھی پہلے سے یہ خیال ہوا تھا کہ اس کے لیے چند قبیلے مل کر آپس میں یہ عہد کرے کہ وہ سب مل کر مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اس تجویز کے جو بانی تھے ان کے ناموں میں اتفاق سے فضل کا لفظ تھا، جس کے معنی بھی مہربانی کے ہیں، اس لیے ان کے آپس کے اس عہد کا نام فضل والوں کا قول و قرار رکھا گیا۔ فجار کی لڑائی جب ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ اس قول و قرار کو جو پہلے
کیا جا چکا تھا اور جس کو لوگوں نے بھلا دیا تھا پھر سے زندہ کیا جائے۔ اس کے لیے ہاشم، زہرہ اور تمیم کے خاندان مکے کے ایک نیک مزاج امیر آدمی کے گھر میں، جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا، جمع ہوئے اور سب نے مل کر عہد کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کریں گے اور اب مکے میں کوئی ظالم رہنے نہ پائے گا۔ اس معاہدے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور بعد میں فرمایا کرتے تھے، میں مکے میں آج بھی اس معاہدے پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ کعبہ کی تعمیر۔ مکے کا شہر ایسی جگہ بسا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، انہی کے بیچ میں کعبہ بنا ہے۔ جب زور کا میںہ برستا ہے تو پہاڑیوں سے پانی بہہ کر شہر کی گلیوں میں بھر جاتا اور گھروں میں گھس جاتا ہے۔ کعبے کی دیواریں نیچی تھی اور اس پر چھت بھی نہ تھا، اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ سیلاب سے کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر مکے والوں کی رائے ہوئی کہ کعبے کی عمارت پھر سے اونچی اور مضبوط کر کے بنائی جائے۔ اتفاق یہ کہ مکے کے بندرگاہ پر سوداگروں کا ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا تھا۔ قریش کو خبر لگی تو ایک آدمی کو بھیج کر جہاز کے تختے مول لے لیے۔ اب قریش کے سب خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کیا۔ کعبے کی پرانی دیوار میں ایک کالا سا پتھر لگا ہوا تھا اور اب بھی لگا ہوا ہے، اس کو اب بھی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ اس کا نام عربی میں حجر اسود ہے۔ یہ پتھر عرب کے لوگوں میں بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا اور اسلام میں بھی اس کو متبرک مانا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر لگاتے وقت ہر چکر اسی کے پاس سے شروع کیا جاتا ہے۔ جب قریش نے اس دفعہ دیوار کو وہاں تک اونچا کر لیا جہاں تک یہ پتھر لگا ہوا تھا تو ہر خاندان نے یہی چاہا کہ اس مقدس پتھر کو ہم ہی اکیلے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھینچ گئی۔ جب جھگڑا کسی طرح طے نہ ہوا تو قریش کے ایک سب سے بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبے میں آئے وہی اپنی رائے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دے اور اس کا جو فیصلہ ہو اس کو سب لوگ دل سے مان لیں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ اب اللہ کا کرنا دیکھو کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے کعبہ میں پہنچا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے۔ آپ نے یہ کیا کہ ایک چادر منگوا کر اس میں پتھر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ اس چادر کے ایک ایک کونے کو تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ جب پتھر چادر سمیت اپنی جگہ پر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک